السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیگم کے اولاد نہ ہونے پر شوہر نے چوری چھپے گھر کی ملازمہ سے نکاح کر لیا۔ جب ملازمہ حاملہ ہوئی تو بیگم نے اسے چوری کے الزام میں جیل بھجوا دیا۔ سالوں بعد جب بیگم کا اپنا بچہ اغوا ہوا اور پولیس اسے بازیاب کروا کر لائی تو وہ بچہ جس پولیس افسر کی گود میں کھیل رہا تھا وہ افسر کوئی اور نہیں بلکہ اسلام آباد کے مضافات میں مارگلہ کی سرسبز و شاداب اور پرہیبت پہاڑیوں کے دامن میں واقع ڈیفنس کا وہ انتہائی پوش، حساس اور مہنگا سیکٹر جہاں کی پر اسرار خاموشی بھی وہاں بسنے والوں کی بے پناہ دولت، طاقت اور رعب کی ترجمانی کرتی ہے۔ وہیں گل نسرین نامی ایک ایسی شاندار، وسیع اور فلک بوس حویلی پورے جاہ و جلال کے ساتھ استدادہ تھی، جو اپنی وسعت، جدید طرز تعمیراتی حسن اور شاہانہ شان و شوکت میں اپنی مثال آپ تھی، جس کے وسیع و عریض اور مخملی گھاس والے لان میں دنیا بھر کے نایاب، قیمتی اور رنگ برنگے پھول اپنی بھینی بھینی مہک بکھیرتے تھے، اور جس کی سفید سنگ مرمر کی اونچی اور مضبوط دیواریں چاندنی راتوں میں کسی قدیم بادشاہ کے محل کا گمان دیتی تھیں، مگر ان چمکتی دمکتی اور آہنی دیواروں کے پیچھے بسنے والے مکینوں کی زندگی اتنی پرسکون، روشن اور مثالی نہیں تھی جتنی باہر سے دیکھنے والے عام لوگوں کو دکھائی دیتی تھی۔ اس حویلی کے مالک ہارون احمد، جو کہ ملک کے نامور صنعت کار، با اثر شخصیت اور ایک خاندانی رئیس تھے، اور ان کی بیگم ثروت، جو اپنے حسن و جمال، فیشن کی دنیا، پارٹیوں اور سوشل سرکل میں ایک جانا مانا نام تھی، بظاہر دنیا کی نظروں میں ایک آئیڈیل اور خوش نصیب جوڑا دکھائی دیتے تھے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، خوفناک اور تلخ تھی۔ ان کی شادی کو 6 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا، اور یہ 6 سال ان کے لیے محض وقت کا گزرنا نہیں بلکہ ایک کرب ناک، اذیت ناک اور طویل انتظار کی مانند تھے، کیونکہ ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش، ہر سہولت اور دولت کے انبار موجود ہونے کے باوجود ان کا دامن اس عظیم نعمت سے خالی تھا جو گھر کو گھر بناتی ہے اور میاں بیوی کے رشتے کو مکمل کرتی ہے، یعنی اولاد۔ عام طور پر 6 سال کا عرصہ بہت زیادہ طویل نہیں سمجھا جاتا، اور لوگ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، مگر ثروت کی طبیعت میں ایک عجیب سی عجلت، تکبر، ناشکری اور مادہ پرستی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی دولت اور طاقت سے دنیا کی ہر چیز خرید سکتی ہے، اور اگر قدرت اسے ماں بننے کا شرف نہیں بخش رہی تو یہ اس کی شان میں گستاخی ہے۔ وہ اپنی محرومی کا ذمہ دار کبھی شہر کے بڑے ڈاکٹروں کو ٹھہراتی، کبھی ہارون کو مورد الزام ٹھہراتی، اور کبھی گھر کے معصوم اور غریب ملازموں پر اپنا بلا وجہ غصہ اتارتی۔ اس کا رویہ دن بدن تلخ، چڑچڑا اور زہریلا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہارون کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتی اور اسے طعنے دیتی کہ شاید کمی اسی میں ہے۔ وہ ہارون کو دوسری شادی کی دھمکی دیتی صرف اسے تکلیف دینے کے لیے، جبکہ ہارون ایک انتہائی صابر، شاکر، با اخلاق اور نرم دل انسان تھا، جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور اس کی ہر بدتمیزی اور تلخ کلامی کو صرف یہ سوچ کر برداشت کر لیتا تھا کہ یہ اس کے اندر کے دکھ اور محرومی کا رد عمل ہے۔ وہ اکثر راتوں کو اکیلا اٹھ کر لان میں ٹہلتا اور خدا سے دعا کرتا کہ اس کے آنگن میں بھی کوئی پھول کھلے۔ ہارون کے اپنے سینے میں بھی ایک باپ چھپا بیٹھا تھا، جو کسی ننھے منھے بچے کی انگلی تھامے، اسے کندھے پر بٹھانے اور اس کی توتلی باتیں سننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جب وہ اپنے دوستوں کے گھر جاتا اور وہاں بچوں کی کلکاریاں اور ہنسی سنتا تو اس کے دل میں ایک ایسی ہوک اٹھتی تھی اور ایسا درد جاگتا تھا جسے وہ اپنی مردانہ انا کی وجہ سے کسی سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اسی گھٹن زدہ، اداس اور مایوس کن ماحول میں
جب گھر کے پرانے عملے کی تبدیلی ہوئی اور کام کاج کے لیے ایک نئی ملازمہ نازیہ کو ملازمت پر رکھا گیا تو حویلی کی فضا میں ایک غیر محسوس سی مگر خوشگوار تبدیلی آئی۔ نازیہ کی عمر بمشکل 21 سال تھی اور وہ غربت کی چکی میں پسی ہوئی ایک انتہائی شریف، باکردار، محنتی اور معصوم لڑکی تھی جس کا تعلق شہر کے ایک غریب پوش گھرانے سے تھا۔ باپ کے اچانک انتقال کے بعد بوڑھی ماں کے مہنگے ڈائلسس، گھر کے کرائے اور چھوٹے بھائی فارس کی پڑھائی کا سارا بوجھ اس کے ناتواں کندھوں پر آن پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی یونیورسٹی کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر اور اپنے خوابوں کا گلا گھونٹ کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور تھی۔ نازیہ جب پہلی بار ڈرتے ڈرتے اس عالی شان حویلی میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں خوف اور جھجک تھی، مگر اس کے کام کرنے کے سلیقے، اس کی خاموشی، ادب اور اس کے لہجے کی عاجزی نے جلد ہی اسے گھر کا ایک اہم اور قابل اعتماد حصہ بنا دیا۔ ثروت تو اپنی کٹی پارٹیوں، شاپنگ کلبوں اور سوشل لائف میں اس قدر مگن رہتی تھی کہ اسے گھر کے نظام یا ہارون کی چھوٹی موٹی ضروریات کا ہوش ہی نہ ہوتا تھا۔ وہ صبح دیر سے اٹھتی اور رات گئے گھر لوٹتی۔ ایسے میں نازیہ ہی تھی جو ہارون کے ناشتے سے لے کر اس کی دوائیوں تک اور اس کے استری شدہ کپڑوں سے لے کر اس کی پسندیدہ کتابوں تک ہر چیز کا باریکی سے خیال رکھتی تھی۔ ہارون اکثر اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا یہ نوٹ کرتا کہ نازیہ خاموشی سے آتی ہے، چائے رکھ کر نظریں جھکا کر چلی جاتی ہے، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتی اور ثروت کی بے جا ڈانٹ ڈپٹ اور توہین آمیز رویے کو بھی صبر اور مسکراہٹ سے سہ لیتی ہے۔ یہ سادگی، وفا شاری اور گھریلو پن ہارون کے دل میں گھر کرنے لگا۔ یہ محض ایک مرد کی عورت کے لیے کشش نہیں تھی، بلکہ ایک تنہا اور جذباتی طور پر ٹوٹے ہوئے انسان کی اس سکون کی تلاش تھی جو اسے اپنی ماڈرن اور خود غرض بیوی کے پاس نہیں ملا تھا۔ ہارون اور نازیہ کے درمیان پہلے انسانی ہمدردی کا رشتہ قائم ہوا جب ہارون نے اس کی ماں کا علاج کروانے کی کوشش کی، مگر نازیہ کی خودداری نے اسے روک دیا۔ یہ عزت اور احترام آہستہ آہستہ ایک خاموش اور پاکیزہ محبت میں بدل گیا۔ اسی کشمکش اور تنہائی کے سفر میں ایک لمحہ ایسا آیا جب ہارون نے اپنے دل کی آواز سنی اور فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے، اپنی تنہائی ختم کرنے اور اپنی زندگی کے خلا کو پور کرنے کے لیے نازیہ کو شرعی طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ اس نے ایک شام انتہائی ادب سے نازیہ کو نکاح کی پیشکش کی تو نازیہ خوف سے کانپ اٹھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حویلی کا مالک اس سے یہ بات کرے گا۔ وہ اپنی اور ہارون کی حیثیت کے زمین آسمان کے فرق کو جانتی تھی اور ثروت کے خوفناک غضب سے بھی بخوبی واقف کار تھی، مگر ہارون نے اسے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یقین دلا دیا کہ وہ اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اسے بیوی کا درجہ دے گا اور اس کے خاندان کی مکمل کفالت کرے گا۔ نازیہ نے اپنی ماں کی زندگی بچانے اور ہارون کے پرخلوص اور شریفانہ رویے کے آگے سر جھکا دیا اور یوں انتہائی رازداری کے ساتھ صرف 2 گواہوں کی موجودگی میں ہارون اور نازیہ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد بھی نازیہ بدستور ملازمہ بن کر رہی تاکہ ثروت کو شک نہ ہو، مگر اب اس کی خدمت میں ایک اپنائیت، محبت اور عقیدت شامل ہو گئی تھی، اور پھر قدرت نے اپنا معجزہ دکھایا جس کا ہارون برسوں سے منتظر تھا۔ نکاح کے چند ماہ بعد ہی نازیہ کو محسوس ہوا کہ اس کے وجود میں ایک ننھی جان پرورش پا رہی ہے۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے ٹیسٹ کے بعد تصدیق کی کہ نازیہ امید سے ہے تو نازیہ کی خوشی اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ
جب ہارون کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے تو ہارون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ سجدہ شکر میں گر گیا، اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اسی لمحے ایک بڑا اور حتمی فیصلہ کر لیا۔ اس نے نازیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا، نازیہ بس بہت ہو گیا، اب مزید چھپ کر نہیں، تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو اور میں اپنے خون کو دنیا سے چھپا کر نہیں رکھوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ثروت کو اور پوری دنیا کو سچ بتا دوں گا اور تمہیں اس حویلی کی دوسری بیگم کا باقاعدہ درجہ دوں گا۔ نازیہ ہارون کے اس عزم اور اعتماد کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی، مگر شاید قسمت کو ایک اور کٹھن امتحان منظور تھا۔ ہارون کو اچانک اپنے کاروبار کے سلسلے میں ایک انتہائی اہم بین الاقوامی معاہدے کے لیے ایک ہفتے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر دبئی جانا پڑ گیا۔ جانے سے پہلے اس نے نازیہ کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، اپنا اور ہمارے بچے کا خاص خیال رکھنا، میں واپسی پر سب ٹھیک کر دوں گا اور سب کو بتا دوں گا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، سازشیں کبھی سوتی نہیں ہیں۔ ثروت، جو کہ نازیہ کی بدلتی ہوئی حالت، اس کی خرابی طبیعت اور ہارون کہ اس کے ساتھ غیر معمولی شفقت بھرے رویے کو کئی دنوں سے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، اس نے پہلے ہی اپنی ایک خاص اور مکار خادمہ بشیرہ کو نازیہ کی جاسوسی پر لگا رکھا تھا۔ ہارون کے جانے کے اگلے ہی دن موقع پا کر بشیرہ نے نازیہ کے کمرے کی تلاشی لی اور وہاں سے وہ چھپائی گئی میڈیکل رپورٹس چرا کر ثروت کے سامنے رکھ دی، جن میں حمل کی واضح تصدیق تھی۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا ثروت کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہ تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا، اس کا نسوانی غرور، اس کی دولت کا نشہ اور اس کی انا سب خاک میں مل گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی اپنی 2 کی ملازمہ اس کے شوہر کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور وہ خود خالی ہاتھ ہے۔ ثروت بہت ذہین اور شاطر عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ہارون واپس آ گیا اور اسے بچے کا پتہ چل گیا تو وہ اپنے بچے کی خاطر نازیہ کو سر پر بٹھا لے گا، جائیداد کا وارث آ جائے گا اور ثروت کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے ٹھنڈے دماغ سے ایک ایسا شفاق، ظالمانہ اور گھناؤنا منصوبہ بنایا جو شیطان کو بھی شرما دے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سانپ کا سر کچل دے گی۔ اسی رات ثروت نے اپنی بیڈ روم کی خفیہ تجوری کھولی اور اس میں اپنا سب سے مہنگا اور قیمتی ہیروں کا سیٹ نکالا، اور رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے تھے، بلی کی طرح دبے پاؤں جا کر نازیہ کے کوارٹر میں داخل ہوئی اور خاموشی سے وہ سیٹ اس کے گدے کے نیچے چھپا دیا۔ اگلی صبح ہوتے ہی حویلی میں ایک طوفان برپا تھا۔ ثروت نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس کا خاندانی 50 لاکھ کا ہار چوری ہو گیا ہے۔ پولیس کو بلا لیا گیا، تمام ملازمین کی لائنیں لگ گئیں، اور ثروت کے اشارے پر جب پولیس نے نازیہ کے کمرے کی تلاشی لی تو ہار وہیں سے برآمد ہو گیا۔ نازیہ ہکا بکا رہ گئی اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ چیخی چلائی، اس نے روتے ہوئے ثروت کے پاؤں پکڑ کر کہا، بیگم صاحبہ خدا کا خوف کریں، میں چور نہیں ہوں، میں تو صاحب جی کی بیوی ہوں، میرے پیٹ میں ان کی نشانی ہے، میں ایسا بھلا کیوں کروں گی؟ مگر ثروت نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس نے پولیس انسپکٹر کے ہاتھوں میں بھاری نوٹوں کی گڈی تھمائی اور کہا، انسپکٹر صاحب، یہ عورت بہت چلاک اور جھوٹی ہے، یہ اپنے ناجائز گناہ کو چھپانے کے لیے میرے معزز شوہر کا نام لگا رہی ہے اور ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسے لے جاؤ اور ایسی جگہ بند کر دو کہ اس کی آواز باہر نہ آئے۔ پولیس نازیہ کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال کر لے گئی۔
محلے بھر میں تماشا لگا، نازیہ کی عزت خاک میں مل گئی۔ اسے جیل کی ایک تاریک اور بدبودار کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ ہارون کا فون بن جا رہا تھا اور نازیہ کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ ہارون جب ایک ہفتے کے بعد واپس آیا تو ثروت نے اسے ایک نئی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ نازیہ ایک شاطر اور عادی مجرم تھی جو موقع پا کر گھر کا زیور لوٹ کر اپنے پرانے عاشق کے ساتھ فرار ہوگی اور پولیس اسے تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ہارون کو اس بات پر یقین نہیں آیا، اس کا دل نہیں مانتا تھا۔ اس نے بہت سی تفتیش کی، پرائیویٹ جاسوس بھی لگائے، مگر ثروت نے ہر ثبوت مٹا دیا تھا اور پولیس ریکارڈ میں بھی ہیرا پھیری کروا دی تھی۔ ہارون غم سے نڈھال ہو گیا، اسے لگا کہ نازیہ نے اسے دھوکہ دیا ہے، اس کی محبت کو رون دیا ہے۔ نازیہ نے جیل میں جہنم جیسی زندگی گزاری۔ ثروت نے پیسے کے زور پر جیل کے عملے کو خرید رکھا تھا۔ نہ نازیہ کو وکیل ملا، نہ کسی سے رابطہ کرنے دیا گیا۔ وہ روزانہ روتی اور اپنے شوہر کو پکارتی، مگر وہاں پتھر کی دیواریں تھیں۔ اور پھر وہ دردناک طوفانی رات آئی جب نازیہ نے جیل کے ہسپتال میں درد ذا کی شدید تکلیف اٹھائی۔ اس کی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ باہر بجلی کڑک رہی تھی اور اندر ایک ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اسے ایک چاند سے بیٹے سے نوازا۔ بچے کی پہلی کلکاری گونجی تو نازیہ کے مرجھائے ہوئے لبوں پر ممتا کی مسکراہٹ آ گئی، مگر یہ مسکراہٹ محض چند لمحوں کی تھی۔ وارڈ کا دروازہ زور سے کھلا اور ثروت کسی جلاد کی طرح اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ اور فاتحانہ سکون تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا اور ڈاکٹر نے بے رحمی سے بچہ نازیہ سے چھین کر ثروت کے حوالے کر دیا۔ نازیہ تڑپ کر اٹھنے کہنے لگی، اس نے ہاتھ پھیلائے، میرا بچہ، خدا کے لیے میرا بچہ مجھے دے دو، یہ میری جان ہے۔ ثروت نازیہ کے قریب چلی آئی، اس کی آنکھوں میں وحشت اور درندگی تھی۔ اس نے جھک کر نازیہ کے کان میں وہ زہریلے الفاظ کہے جنہوں نے نازیہ کی روح کو منجمد کر دیا۔ ثروت نے کہا، دیکھو نازیہ، یہ بچہ ہارون کا ہے، میں جانتی ہوں، اور اسی لیے میں اسے زندہ رکھوں گی تاکہ یہ میرا وارث بنے۔ لیکن اگر تم نے کبھی بھی کسی بھی طرح ہارون کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ تم اس کی بیوی ہو یا یہ بچہ زندہ ہے، یا تم نے کبھی اس بچے کے قریب آنے کی کوشش کی، تو یاد رکھنا میں اسی لمحے اس بچے کی گردن مروڑ دوں گی، اسے مار دوں گی۔ ہارون کو میں سنبھال لوں گی، میں اسے کہوں گی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا، لیکن ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ تیرا خون اس دنیا میں سانس لیتا رہے تو اپنی زبان پر تالا لگا لو اور یہ سمجھ لو کہ تم بانجھ ہو اور یہ بچہ تمہارا نہیں، میرا ہے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا امتحان اور قیامت کیا ہو سکتی تھی؟ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو مگر وہ اسے اپنا نہ کہہ سکے۔ نازیہ نے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگی اور کانپتے ہاتھوں سے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ کبھی اپنا منہ نہیں کھولے گی۔ ثروت بچے کو لے کر فاتحانہ انداز میں چلی گئی اور نازیہ کو وہاں سسکتا تڑپتا چھوڑ دیا۔ ادھر ہارون کو مردہ نازیہ کا سوگ مناتے دیکھ کر ثروت نے اپنا گلا انتہائی شاطرانہ اور زہریلا پتہ کھیلا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ہارون کو جذباتی سہارا نہ دیا تو شاید وہ پاگل ہو جائے گا یا پھر سچائی کی کھوج میں نکل پڑے گا، لہذا اس نے چند ماہ غائب رہنے کا ڈرامہ کیا۔ اس نے ہارون کو بتایا کہ وہ کسی دور کے رشتہ دار کے ہاں گئی ہے، اور پھر کہیں سے اسی بچے نازیہ کے بیٹے کو قانونی شکل دے کر لے آئی، اور ہارون کو یقین دلا دیا کہ اس نے اس بچے کو قانونی طور پر ایک یتیم خانے سے گود لیا ہے تاکہ ان کی ویران اور بھوت بنگلہ بنی ہوئی زندگی میں کچھ رونق آ سکے اور ہارون کی ممتا کو کوئی ٹھکانہ مل سکے۔ ہارون جو اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور
جس کے لیے زندگی اور موت کا فرق مٹ چکا تھا، اس نے انتہائی بے دلی اور مردہ نظروں سے اس بچے کو دیکھا، کیونکہ نازیہ کے جانے کے بعد اسے کائنات کی کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی ثروت کے اصرار پر اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو تھاما اور اس کا نام زریاب رکھا، تو اچانک خون کے جوش اور قدرت کے غیبی اشارے نے اپنا اثر دکھایا۔ جو ہی اس نے زریاب کی معصوم اور شفاف آنکھوں میں جھانکا تو وہ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اپنی کھوئی ہوئی محبت، اپنی محرومہ بیوی نازیہ کی واضح جھلک نظر آنے لگی۔ وہ آنکھیں ہو بہو نازیہ کے جیسی تھی، وہی چمک، وہی معصومیت اور وہی گہرائی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہارون نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بچے کی خاطر جیے گا۔ وقت اپنی بے رحم رفتار سے گزرتا رہا، موسم بدلتے رہے، حویلی کے باغ میں پھول کھلتے اور مرجھاتے رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 8 سال کا طویل اور صبر آزما عرصہ بیت گیا۔ زریاب اب 8 سال کا ایک انتہائی شریف اور ذہین اور حساس لڑکا بن چکا، جو شکل صورت میں حیرت انگیز طور پر ہارون سے مشابہت رکھتا تھا اور ہارون کی جان تھا۔ ہارون سیدھا دفتر سے آتا اور گھنٹوں زریاب کے ساتھ کھیلتا کودتا، اس کے لاڈ اٹھاتا اور اسے دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کرتا، کیونکہ زریاب کے بغیر ہارون اب ایک لمحہ بھی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی جینے کا واحد وجہ بن چکا تھا۔ دوسری طرف قسمت کی ستم ظریفی اور حالات کی سنگینی دیکھیے کہ نازیہ، جس کے بارے میں ہارون کو بتایا گیا تھا کہ وہ جیل میں بیماری سے مر چکی ہے، وہ در حقیقت زندہ تھی۔ وہ جیل کی کال کوٹھڑی میں سے اپنی سزا کاٹ کر رہا تو ہو چکی تھی، مگر اس کی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ سماج کے خوف، بدنامی کے ڈر اور اپنی انتہائی بے بسی کی وجہ سے شہر کے دوسرے کونے میں ایک بدحال، گندی اور گنجان آباد کچی آبادی میں رپوش ہو کر زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ اس کا رنگ روپ ڈھل چکا تھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی اور اپنی پہچان چھپا کر رکھتی تھی تاکہ ثروت کے جاسوس اس تک نہ پہنچ سکیں۔ اس کا چھوٹا بھائی فارس، جو کبھی اپنی بہن کی انگلی تھام کر چلتا تھا اور اس کا سہارا ڈھونڈتا تھا، اب حالات کی ستم ظریفی کے بھٹی میں تپ کر کندن بن چکا تھا۔ اپنی بہن پر ہونے والے ظلم نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ اس نے اپنی انتھک محنت، راتوں کی نیندیں حرام کر کے پڑھائی اور ذہانت کے بل بوتے پر پولیس فورس کا امتحان پاس کیا اور بھرتی ہو کر اپنی بہادری سے وجہ سے جلدی ایک نڈر انسپکٹر بن چکا تھا۔ جب نازیہ نے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، سسکیاں لیتے اپنے بھائی کو ماضی کی وہ تمام دردناک داستان سنائی اور بتایا کہ کس طرح ثروت نے اسے دھوکہ دیا، کس طرح اسے جیل بھجوایا گیا اور کس طرح سے اس کے بچے کو اس سے چھین لیا گیا، تو فارس کا خون کھول اٹھا، اس کی رگوں میں جیسے لاوا دوڑنے لگا۔ اسے جب اپنی بہن کی ٹوٹی ہوئی حالت، اس کے ہاتھوں کے چھالے اور جوانی میں آنے والے بڑھاپے کے اسہار دیکھے تو اس میں سے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ اپنا بھانجا واپس لے لے گا۔ اس ظالم سماج اور ثروت جیسی ناگن سے ٹکرائے گا اور اپنی بہن کو اس کا کھویا ہوا مقام اور عزت دلائے گا۔ نازیہ نے فارس کو روکتے ہوئے اور خوف زدہ لہجے میں بتایا کہ نہیں فارس، میں ہارون کے پاس واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ ایک بے وفا اور کمزور شخص ہے جس نے مجھے جیل میں سڑنے دیا، مجھے ملنے نہیں آیا اور کبھی میری خبر تک نہیں لی۔ اس نے دوسری عورتوں کے لیے مجھے قربان کر دیا، لیکن میرا خون، میرا معصوم بچہ ان ظالموں کے پاس ہرگز محفوظ نہیں ہے، کیونکہ ثروت اسے مار دے گی، وہ جائیداد کی خاطر میرے بچے کی جان لے لے گی۔ فارس اور نازیہ نے مل کر ٹھنڈے دل و دماغ سے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے ایک منصوبہ بنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ
سیدھے راستے سے قانون کا راستہ نہیں اپنا سکتی، کیونکہ ثروت کے پاس بے پناہ دولت، سیاسی اثر و رسوخ اور طاقت تھی، اور وہ مقدمہ بازی کے دوران بچے کو نقصان پہنچا سکتی تھی یا ملک سے باہر فرار ہو سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ زریاب کو اغوا کریں گے، یعنی اسے وہاں سے نکال کر اپنے پاس لے آئیں گے اور پھر قانون کا سہارا لیں گے۔ یہ ایک خطرناک کھیل تھا جس میں فارس کی نوکری بھی جا سکتی تھی، مگر بھانجے کی محبت سب پر بھاری تھی۔ فارس نے کئی دنوں تک بھیس بدل کر زریاب کو کے سکول اور اس کے آنے جانے کے اوقات اور راستوں کی مکمل ریکی کی۔ اس نے دیکھا کہ زریاب کے ساتھ ہمیشہ ایک ڈرائیور اور گارڈ ہوتا ہے۔ آخر کار ایک دن جب آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے تھے اور بارش کا امکان تھا، جیسے ہی اسکول کی چھٹی ہوئی اور زریاب گیٹ سے باہر نکلا اور بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فارس اپنے پرانے اور وفادار دوستوں کی مدد سے، جو سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے اور کسی کو شک نہیں ہونے دے رہے تھے، بڑی پھرتی اور مہارت سے گارڈ کو چکمہ دیا اور زریاب کو ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی میں بٹھا دیا اور وہاں سے لے اڑا۔ یہ سارا منظر اسکول کے باہر موجود ہارون کے پرانے نمک خوار اور وفادار ڈرائیور نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف لپکا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے بدحواسی کے عالم میں کانپتے ہاتھوں سے موبائل فون نکالا اور فوراً سے ہارون کو اطلاع کر دی۔ ڈرائیور کی آواز میں دہشت تھی۔ صاحب، غضب ہو گیا، چھوٹے صاحب کو کچھ لوگ زور زبردستی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ خبر ملتے ہی حویلی میں جیسے قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ کوہرام مچ گیا۔ زریاب کا اغوا ہارون کے لیے موت کا پیغام تھا۔ اسے لگا کہ اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل فون گر گیا ہے اور اسے لگا کہ اس کی دنیا ایک بار پھر اجڑ گئی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخا اور باہر کی طرف بھاگا۔ ادھر ثروت بھی اپنی مکارانہ فطرت کے مطابق اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح چیخ چلا رہی تھی، اپنا گریبان پھاڑ رہی تھی اور مگر مچ کے آنسو بہا رہی تھی۔ ہائے میرا بچہ! میرے دشمنوں نے مجھ سے بدلہ لیا۔ ہارون نے پولیس کو اطلاع دی، مگر وہ خود بھی دیوانہ وار بنا کسی کی پرواہ کیے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس سمت بھاگا جدھر کا ڈرائیور نے اشارہ کیا تھا۔ اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اسے صرف اور صرف اپنا بیٹا چاہیے تھا۔ دوسری طرف قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر سے باہر نکلتے ہوئے ایک سنسان ٹوٹی پھوٹی سڑک پر اتفاق سے فارس کی گاڑی کا ٹائر ایک نوکیلے پتھر سے ٹکرا کر زوردار دھماکے سے پنکچر ہو گیا اور گاڑی بے قابو ہوتے ہوتے بچ گئی۔ انہیں مجبوراً گاڑی کو سڑک سے اتار کر کچے راستے پر بنے ایک ویران، خوفناک اور پرانے گودام کے قریب روکنا پڑا، جہاں نازیہ سے پہلے سے موجود تھی اور بے چینی سے ٹہل رہی تھی تاکہ اپنے لختے جگر کو سینے سے لگا سکے۔ ہارون جو پاگلوں کی طرح سڑکوں پر خاک چھان رہا تھا اور ہر گزرتی گاڑی کو غور سے دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی نظر کچے راستے پر پڑی، اس مشکوک گاڑی پر پڑی جو ڈرائیور نے بتائی تھی، اور ہارون کا دل زور زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً سے اپنی گاڑی روکی اور بنا کچھ بھی کیے اپنی جان کی پرواہ چیتے کی طرح دبے پاؤں چھپتے ہوئے گودام کی طرف بڑھا۔ اس نے ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سانس رک گیا۔ اسے اپنی بصارت پر یقین نہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ زریاب ایک پرانی لکڑی کی کرسی پر تھما ہوا بیٹھا ہے اور ایک کمزور سی عورت جس نے چادر اوڑھ کر رکھی ہے وہ اسے دیوانہ وار چوم رہی ہے، اس کے ماتھے کو، اس کے ہاتھوں کو چوم رہی ہے اور زاروں قطار رو رہی ہے۔ اس عورت کے رونے میں ایک عجیب سا درد اور ممتا تھی۔ ہارون کو وہ ہیولی
وہ قد کاٹ اور ممتا بھرا انداز جانا پہچانا لگا۔ اس کے دل نے ایک گواہی دی جسے اس کا دل و دماغ ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ غصے، حیرت، امید اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں دوبارہ دروازہ پھلانگ کر ایک اور زوردار دھکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور گرجدار آواز میں چلایا، تم کون ہو تم لوگ؟ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ نازیہ نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا، اس کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ جیسے ہی ہارون کی نظر نازیہ کے چہرے پر پڑی، وقت تھم گیا، کائنات رک گئی، وہ وہیں پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کے منہ سے بے اختیار لرزتی ہوئی آواز میں نکلا، نازیہ تم زندہ ہو؟ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت؟ نازیہ نے جب ہارون کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت کی بجائے نفرت اور غصے کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے شیرنی کی طرح ذریاب کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور ہارون کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے چیخ کر کہا کہ خبردار کہ ہارون، میرے بیٹے کے قریب مت جانا، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا۔ تم وہی ہونا جس نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، جس نے ایک چوری کے الزام میں پر اپنی وفادار بیوی اور پیٹ میں پلنے والے بچے کو بھلا دیا تھا اور دوسری عورت کی زلفوں کے اسیر ہو کر عیش کر رہے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی آج یہاں آتے ہوئے؟ ہارون یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے لگا کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو، اس کے پیروں میں جان نہ رہی ہو، اور اس نے لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کا سہارا لے لیا اور کہا کہ نازیہ، خدا کے لیے تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں بھلا دیا؟ مجھے تو ثروت نے اور ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ تم جیل میں بیماری سے مر گئی ہو، تمہاری لاش تک مجھے نہیں دکھائی گئی۔ یہ کہہ کر چہرہ بگڑ چکا ہے۔ میں تو پچھلے 8 سالوں سے تمہاری موت کا سوگ منا رہا ہوں۔ میں نے آج تک رنگین کپڑے نہیں پہنے۔ میں تو خود کو تمہارا قاتل سمجھتا ہوں اور ہر پل اذیت اور جہنم میں گزارا ہے۔ میں تو صرف دریاب کی خاطر زندہ تھا کیونکہ اس میں تم مجھے نظر آتی تھی۔ نازیہ یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور اس کا غصہ مدھم پڑنے لگا تھا۔ انہوں نے حیرت سے کہا، کیا تمہیں میری موت کا بتایا گیا؟ لیکن میں تو تمہارا انتظار کرتی رہی۔ میں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہر روز تمہاری راہ دیکھی۔ ثروت جیل میں مجھ سے ملنے آئی تھی اور اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ ہارون نے تمہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اگر میں نے تمہیں خط لکھا یا بتایا کہ بچہ زندہ ہے تو وہ میرے بچے کو پیدا ہوتے ہی مار دے گی۔ میں اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگتی رہی اور مجھے لگا کہ تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے، مکمل چھوڑ دیا ہے۔ اسی لمحے انسپکٹر فارس جو اندھیرے میں کھڑا سب سن رہا تھا، وہ آگے بڑھا اور اسے سنجیدگی سے افسوس بھرے لہجے میں کہا، ہارون صاحب، ہمیں اب ساری بات سمجھ آ رہی ہے۔ یہ سب بیگم ثروت کا گھناؤنا اور شیطانی کھیل تھا۔ یہ عورت انسان نہیں ہے، شیطان ہے۔ اس نے ایک تیر سے دو شکار کر لیے ہیں۔ اس نے آپ کو نازیہ کی موت کی جھوٹی خبر سنائی تاکہ آپ دوسری شادی نہ کر لیں اور وہ آپ کی کروڑوں کی جائیداد کی مالک پر قابض رہے گی، اور دوسری طرف نازیہ باجی کو آپ سے کیا بدگمان کیا تاکہ وہ بچے واپس نہ آئیں کبھی بھی، اور جو درمیان میں اس معصوم بچے کو ڈھال بنایا تاکہ آپ جذباتی طور پر اس سے بندے رہ جائیں۔ ہارون کے دل و دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے، ماضی کی تمام کڑیاں مل رہی تھیں۔ ثروت کا اسے نازیہ کی قبر پر نہ جانے دینا، بچے کے کاغذات میں ہیر پھیر، سب کچھ شیشے کی طرح صاف ہو چکا تھا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اور نازیہ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ اس نے دریاب کی طرف دیکھا جو ڈرا سہما ٹکٹکی باندھے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ہارون کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔
وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، نازیہ مجھے معاف کر دو، میں بے وقوف تھا، میں اندھا تھا، اور میں ثروت کی میٹھی باتوں اور مکار چالوں میں آ گیا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے تمہیں ایک لمحے کے لیے نہیں بلایا، میری ہر سانس میں تمہارا نام تھا۔ نازیہ کا دل پسج گیا، محبت نفرت پر غالب آ گئی، کیونکہ وہ ہارون کی آنکھوں میں سچائی اور تڑپ اور پچھتاوا دیکھ سکتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہارون کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فارس نے کہا، جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کھیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے اور اس عورت کو اس کے کیے کی سزا دی جائے۔ فارس، نازیہ، ہارون اور زریاب اکٹھے تھانے کی طرف روانہ ہوئے۔ تھانے کا منظر عجیب تھا، وہاں ثروت کی اغوا کار ایف آئی آر کٹوائی گئی تھی اور فیئر کے لیے چیخو پکار کر رہی تھی، میزوں پر مکے مار رہی تھی اور پولیس والوں پر اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا دباؤ ڈال رہی تھی۔ میرے بیٹے کو چھوڑو ورنہ میں سب کی وردیاں اتروا دوں گی۔ جیسے ہی اس نے تھانے کے مرکزی دروازے سے ہارون کو، نازیہ کو اور زریاب کے ساتھ اکٹھے داخل ہوتے دیکھا اور ان کے ساتھ انسپکٹر فارس کو بھی دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بکھر گیا ہے، پھک ہو گیا ہے۔ اس کی حلق سے آواز پھنس گئی اور اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کی آنکھوں میں موت کا خوف ناچنے لگا، وہ سمجھ گئی کہ بازی پلٹ چکی ہے۔ اس کا 8 سالہ جھوٹ کا محل ریت کی دیوار کی طرح گر چکا ہے اور اس کا بھانڈا بیچ چوراہے پر پھوٹ چکا ہے۔ ہارون کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، وہ شدید غصے میں ثروت کی طرف بڑھا اور اس نے تھانے کی عمارت ہلاتی ہوئی گرج دار آواز میں کہا، ثروت، تم نے میری زندگی کے 8 خوبصورت سال تباہ و برباد کیے، تم نے میری بیوی کو مجھ سے چھینا، مجھے میرے خوابوں سے، میرے ہی خون سے دور رکھا، تم نے ایک ماں کو اس کے بچے سے دور رکھا، تم عورت کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم ڈائن ہو، تم سانپ ہو۔ ثروت نے روتے ہوئے منت سماجت کرتے ہوئے ہارون کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ ہارون، میری بات سنیں، یہ سب جھوٹ ہیں، یہ عورت جھوٹی ہے۔ مگر ہارون نے اسے حقارت سے ٹھوکر مار کر جھٹک دیا اور وہیں سب کے سامنے پولیس والوں اور عملے کے روبرو اسے طلاق دے دی۔ اس کی آواز میں حتمی فیصلہ تھا اور انسپکٹر فارس نے آگے بڑھ کر ثروت کی کلائیوں میں ہتھ کڑی لگائی اور بلند آواز میں کہا، بیگم ثروت، اغوا، دھوکہ دہی، قتل کی دھمکی، جیلے کاغذات بنانے اور ایک خاندان کو تباہ کرنے کی سازش کے جرم میں آپ گرفتار ہیں۔ ثروت کو روتے پیٹتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ سلاخوں کے پیچھے اس کی چیخیں بے اثر تھیں۔ ہارون نے نازیہ اور زریاب کو سینے سے لگا لیا، تینوں کے آنسو مل کر ایک ہو گئے۔ نازیہ نے اپنی تمام بدگمانی ختم کر دی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ ہارون بھی اتنا ہی مظلوم تھا جتنی وہ خود بھی ثروت کی سازش کا شکار تھی۔ تھانے کی کارروائی کے بعد جب ہارون، نازیہ اور زریاب کو لے کر واپس گل نسرین حویلی جا پہنچا تو منظر دیدنی تھا۔ وہی ملازم جو کل تک نازیہ کو حقارت سے دیکھتے آ رہے تھے، آج شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ حویلی کی ویران در و دیواروں میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ ہارون نے نازیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسی صدر دروازے سے داخل کیا جہاں سے اسے کبھی ذلیل کر کے نکالا گیا تھا۔ زریاب کو اس کے حقیقی ماں باپ مل گئے تھے اور یوں 8 سال کی طویل جدائی، دکھ اور کرب کے بعد گل نسرین کی حویلی میں پہلی بار حقیقی خوشی، سکون اور کہکہوں کی گونج سنائی دینے لگ گئی تھی۔ اندھیری رات چھٹ چکی تھی اور ان کی زندگی کا نیا، روشن اور محبت بھرا دور شروع ہونے والا تھا، جہاں اب کوئی ثروت ان کے درمیان نہیں آ سکتی تھی۔
زریاب اب سکول جاتا تو اس کے ساتھ اس کے حقیقی ماں باپ ہوتے تھے۔ وہ احساس کمتری اور خوف جو اسے ستیلی ماں کے رویے سے ہوا تھا وہ اب بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ ختم ہو چکا تھا وقت بھی، اس کی شخصیت نکھرنے لگی اور وہ اپنی کلاس میں اول آنے لگا۔ چند سالوں کے بعد حویلی کا آنگن مزید خوشیوں سے بھر گیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک رحمت یعنی بیٹی سے بھی نوازا۔ اب زریاب اکیلا نہیں تھا۔ شام کی چائے پر جب پورا خاندان سرسبز لان میں بیٹھتا تو ہارون اکثر نازیہ کو دیکھتا اور سوچتا کہ سچ کبھی چھپ نہیں سکتا اور محبت کبھی مر نہیں سکتی۔ ان کی زندگی ایک مثال بن گئی تھی کہ ظلم کی رات چاہے کتنی ہی طویل اور کالی کیوں نہ ہو، سویرا ضرور ہوتا ہے، اور صبر کرنے والوں کا انعام اللہ کے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ آج گل نسرین حویلی صرف اینٹ اور پتھر کی عمارت نہیں تھی، بلکہ محبت، وفا اور خلوص کا ایک زندہ و جاوید مسکن بن چکی تھی، جہاں ہر لمحے شکرانے کی صدائیں گونجتی تھیں اور جہاں اب کوئی سازش پنپ نہیں سکتی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔